رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود یہ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ ایک غلطی ان کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود کچھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی انسان جہنم کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے ایک عورت سحری کرے، روزہ رکھے، افطار کرے، نمازیں پڑھے، مگر پھر بھی اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو؟ اگر آپ نے یہ ایک غلطی کر لی تو نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کے نصیب میں ایسا خوفناک عذاب لکھ دیا جائے گا جسے سن کر دل کانپ اٹھے۔ اگر آپ نے یہ ایک غلطی کی تو یاد رکھو، قبر میں آپ کے جسم کو نوچنے کے لیے کیڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کے کفن کو گلنے میں وقت نہیں لگے گا، تمہاری ہڈیاں چٹکنے لگیں گی اور تمہاری چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، لوگ تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لی جائے گی، تمہارے رزق میں جو برکت ہے وہ اٹھا لی جائے گی اور تمہارا رزق تمہارے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا، اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اور آخرت میں تم پیاسی ہوگی مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، تم چلانا چاہو گی مگر زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تم معافی مانگنا چاہو گی مگر رحم کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ وہ عورتیں جو رمضان میں نیکیوں کے باوجود اس ایک خطرناک گناہ میں مبتلا رہے، انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی رہے گی، صرف چیخیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی اور عذاب ہوگا۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر تم نے اس غلطی کو نظر انداز کر دیا تو شاید تمہارے نصیب میں بھی یہی انجام لکھ دیا جائے، لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ وہ ایک خوفناک غلطی کیا ہے جو رمضان میں روزے کے باوجود جہنم کی راہ پر ڈال سکتی ہے، تو بس آپ میرے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنتی رہیں۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رمضان اور روزے کی فضیلت بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے اور اس میں رکھے گئے روزے کی کیا عظمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے، جس میں رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ مگر سوچو، اگر کوئی اس میں عبادت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، لیکن وہ بخشش سے محروم رہ جائے، اگر اس کی عبادات برباد ہو جائے، اگر وہ اللہ کی رحمت کے قریب آنے کی بجائے دور چلی جائے، تو یہ کتنا خوفناک نقصان ہوگا۔ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ حدیث سن کر دل کانپ جاتا ہے کہ اگر ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا، اگر ہماری ساری محنت ضائع چلے گئی تو ہم کہاں جائیں گی؟ میرے اللہ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا روزہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے؟ پیاری بہنوں، ایک بار ایک نیک شخص اپنے شاگرد سے پوچھنے لگا، اگر کوئی انسان بہت قیمتی ہار خریدے لیکن اسے سنبھال کر نہ رکھے اور کہیں راستے میں گرا دے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ شاگرد نے جواب دیا، یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ تو استاد نے کہا کہ جو انسان روزہ رکھے مگر اسے اپنی زبان اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں سے ضائع کر دے تو وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کتنے بڑے خسارے میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو روزے کو برباد کر دیتی ہیں، جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں قبر میں کیڑوں کے حوالے کر سکتا ہے، دنیا میں ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، رزق کو ہم سے چھین سکتا ہے اور آخرت میں ہمیں ایسی پیاس میں مبتلا کر سکتا ہے جہاں ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہ ہو؟ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو بس اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنتی رہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی۔
کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ جو بھی سب سے خوبصورت ہار بنائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ملک کے بڑے بڑے کاریگر آئے، ہر کوئی اپنی مہارت دکھانے لگا۔ کئی دن کی محنت کے بعد ایک شخص نے ایک ایسا ہار بنایا جو نہایت قیمتی اور چمکدار تھا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا اور اسے انعام دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر جیسے ہی ہار کو پہننے کا وقت آیا، بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہار بے شک ظاہری طور پر بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن کیا آپ نے اس کی حقیقت دیکھی ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وزیر نے ہار کو دھوپ میں لے جا کر دکھایا اور اچانک سب حیران رہ گئے۔ وہ ہار جو اتنا قیمتی لگ رہا تھا، اس کے دھاگے اندر سے بوسیدہ تھے۔ جیسے ہی روشنی پڑی تو وہ دھاگے اندر سے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے اور سارا ہار زمین پر گر کر بکھر گیا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس کاریگر کو دربار سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ وہ صرف ظاہر کو خوبصورت بنا رہا تھا، مگر اصل میں اس کی بنیاد کمزور تھی۔ میری بہنوں، یہی حال اس عورت کا ہے جو رمضان میں روزہ رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، مگر اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اس کا روزہ ظاہری طور پر خوبصورت لگتا ہے، مگر اس کے اعمال اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب روزے کا حساب ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پوسیدہ دھاگوں کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائے اور ہم حیران رہ جائیں کہ آخر ہمارا روزہ کیسے برباد ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا روزہ واقعی مضبوط ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہیں، مگر جب قبر میں اتریں تو ہمارے انتظار میں کیڑے مکوڑے بیٹھے ہوں، دنیا میں ہماری عزت خاک میں مل جائے، ہمارا رزق چھن جائے اور آخرت میں بھی ہم ایسی پیاس میں مبتلا ہوں کہ ایک قطرہ پانی بھی نہ ملے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود جنت سے محروم رہیں گی، ان کی بخشش نہیں ہوگی اور قیامت کے دن ان کا انجام بھیانک ہوگا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ظاہری عبادات تو کی، لیکن دل کی صفائی اور نیک نیتی کو نظر انداز کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنی روزے داری کے باوجود جہنم کا ایندھن بنے گی۔ پیاری بہنوں، اب پہلی عورت، وہ جو زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن غیبت، چغلی اور دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا کام اس سے بھی روکا نہیں جاتا۔ یہ روزہ رکھتی ہے، عبادات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان دوسروں کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کا دل جیتنے کی بجائے توڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے روزے کی حالت میں بھی دوسروں کی غیبت کرتی ہے، روزے کی حالت میں دوسرے کے عیبوں کو اچھال کر اپنی عبادات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اس عورت کا یہ عمل اللہ کی رضا کو چھین لیتا ہے اور اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن اس کا روزہ کسی کام نہیں آئے گا اور وہ عذاب کا شکار ہوگی۔ یاد رکھیں، روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بچنا، بلکہ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ جب زبان سے برائی نہ روکی جائے تو روزہ اور عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس عورت کا بھیانک انجام یہ ہوگا کہ اس کی عبادات اس کی زبان کی بد زبانی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی اور وہ قیامت کے دن اپنی غلطیوں کا حساب دے گی۔ یہ ایک گہری مثال ہے کہ انسان کی عبادات تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی زبان کو، دل کو پاک نہ کر لے۔ ہمیں اپنی عبادات کو خلوص کے ساتھ ضرور ادا کرنا چاہیے، خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور زبان کو، بدی کو روکے بغیر ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے عملوں کو قبول کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں، ذرا فرض کریں کہ ایک شخص سونے کی کان میں جا کر سونا کھودنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہو جو مسلسل اس کے ہاتھ کو زخمی کرتا رہے۔ وہ سونا کھودتا ہے، لیکن جب تک وہ کانچ کے ٹکڑے کو نکالے گا نہیں، اس کا عمل مکمل نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی خالص سونا نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح
روزہ رکھنا تو ضروری ہے، لیکن اگر زبان کی بد زبانی اور دل کی ناپاکی کو دور نہ کیا جائے تو ہماری عبادات کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس شخص کا سونا کانچ کے ٹکڑے سے متاثر ہوتا ہے، ویسے ہی ہماری عبادات ہماری زبان اور دل کے کینسر سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسری عورت کے بارے میں جو روزہ رکھنے کے باوجود جنت سے محروم رہے گی اور قیامت کے دن ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے اور اس کی نظر میں صرف اپنے نفس کی خواہشات اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ روزہ بھی رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری میں کمی رکھتی ہے۔ اس کی زبان میں شکوے اور گلے ہوتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کو وہ احترام نہیں دیتی جو وہ اس کے حق میں ضروری ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کو اس کے حقوق نہیں دیتی اور اس کی نظر میں دنیا کی تمام عبادات بھی اس کے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کے سامنے بے اثر ہو جاتی ہیں۔ جب قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ سے اس کی غفلت کی سزا دے گا۔ اللہ اسے سزا دے گا، کس چیز کی؟ اس کی غفلت کی۔ اس کا روزہ، اس کی عبادتیں، اس کے شوہر کے دل کی آزاری کی وجہ سے اس کی عبادات ضائع ہو جائیں گی، وہ جنت سے محروم رہے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے وہ اپنی عبادات کو بے فائدہ کر دیتی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، جیسے ایک باغبان اپنے پودے کو پانی دینے کی بجائے اسے خشک چھوڑ دے تو وہ پودا کبھی پھول نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی تو اس کی عبادات کبھی قبول نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ ایک شخص اپنے باغ میں درخت لگاتا ہے اور وہ درخت کو پانی دینے کی بجائے اس پر کھاد ڈال کر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے کھاد تو میں نے ڈال دی، پانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب درخت کی جڑیں سوکھنے لگتی ہیں، پتے زرد پڑ جاتے ہیں اور وہ پھل دینے کی بجائے مرجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے شوہر کے حقوق نظر انداز کرتی ہے۔ وہ عبادت تو کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا خیال نہیں رکھتی۔ اس کی عبادات کا اثر اس کے شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی سے ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے خشک درخت کبھی پھل نہیں دے سکتا، ویسے ہی اس کی عبادات اللہ کے دربار میں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں تیسری عورت کے بارے میں جو روزہ رکھنے کے باوجود قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے مال و دولت کی محبت میں اتنی غرق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عبادات اور روزوں کو اس کی خاطر نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ مال کی لالچ میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے اور اپنے فرض ادا کرنے کی طرف بالکل نہیں دیکھتی۔ اس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کو بھلا دیتی ہے۔ یہ عورت روزہ تو رکھتی ہے، عبادات بھی کرتی ہے، لیکن اپنے مال کے ساتھ لالچ میں اس قدر ڈوبی رہتی ہے کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی مدد دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ وہ اس بات سے غافل ہوتی ہے کہ اس کا مال اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا ہے اور وہ اس کی محبت میں اپنے روحانی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے اس کے مال کے لالچ کی سزا دے گا اور اس کا روزہ، اس کی عبادات مال کی محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بے اثر ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، دنیا کا مال وقتی خوشی اور آسائش فراہم کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ایک قیمتی پتھر کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کی نظر صرف سونے کی چمک پر ہوتی ہے۔ وہ سونے کے کٹھن اور کھوکھلے ٹکڑے کو بڑی خوشی سے جمع کرتا رہتا ہے، لیکن جو قیمتی پتھر اس کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ یہ شخص مال کی لالچ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو اصل خزانہ ہے وہ اس کو فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتا۔ اسی طرح جو عورت مال و دولت کی محبت
محبت میں غرق ہو کر اپنے روحانی اعمال کو بھول جاتی ہے، وہ بھی آخرت کے اصل خزانے سے محروم ہو جاتی ہے، جیسے وہ شخص سونے کی شوق میں قیمتی پتھر کو ہاتھ سے گنوا بیٹھا۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی عورت کے بارے میں، جو روزہ رکھنے کے باوجود قیامت کے دن جنت سے محروم رہے گی۔ یہ عورت وہ ہے جو اپنی عبادات اور روزوں کے دوران بھی اپنی جسمانی خواہشات اور لذتوں کی پیروی کرتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور لذتوں کی پیروی کرتی ہے اور ان کے پیچھے اتنی زیادہ چلتی ہے کہ اللہ کی رضا کو بھول کر اپنے جسمانی اور دنیاوی لذتوں کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ یہ عورت روزہ رکھتی ہے، عبادات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس کی نظریں بے